اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، مجھے نماز کے حوالے سے کلپ ریکارڈ کرانے کا خیال آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس عمر میں 70 سے اوپر عمر ہے، پھر بھی مجھ سے گناہ ہوتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے میں پریشان اور زیادہ خائف رہتا ہوں۔ لیکن مجھے جب خیال آیا نا کہ میں نماز کے حوالے سے دیکھوں کہ کیا نماز کی وجہ سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو نماز کے حوالے سے جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جو شخص نماز ادا کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر نماز غفلت سے نہ ادا کی جائے تو نماز اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ لا يقبل اللہ صلاۃ الا ما عقل منها او کما قال۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا مگر وہ جو سمجھ کے پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، غفلت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ ہماری نمازیں اگرچہ غفلت کی ہوئیں لیکن بعض نمازیں الحمدللہ بغیر غفلت کے ہوتی ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں جب یہ بات حضرت مجدد الفسانی کو پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی حالت میں اگر کسی ایک جز میں، رکن میں، قومہ میں، رکوع میں، سجدوں میں، جلسہ میں، کسی ایک حصے میں اور جز میں غفلت طاری نہیں ہوئی اور نماز کی طرف توجہ رہی تو اللہ تعالیٰ اس حصے کو قبول فرمائے گا۔ جب ایک حصے کو قبول فرما لے گا اس کی رحمت سے بعید ہے کہ باقی ساری نماز کو رد فرما دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے یہ امید ہے کہ ہماری غفلت کی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گی۔ جب مجدد الفسانی کا یہ قول دیکھا تو دل کو بہت بڑی خوشی ہوئی کہ حضور کے امتی اکثر غفلت کی نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن
3 4 یا 5 منٹ کے عرصے میں لازمی نماز کے کسی حصے کی طرف توجہ ان کی ہوتی ہوگی اور وہ غفلت سے نکل کر توجہ الی اللہ کا مرتکب ہوتا ہوگا۔ اگر نماز مقبول ہے تو انشاءاللہ نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ انی آلجت امرأۃ فی اقصی المدینۃ، میں نے ایک خاتون کو مدینے سے باہر اقصی مدینہ کے اندر مس کیا ہے اور چھویا ہے، اور میں نے اس کو گلے بھی لگایا اور پیار بھی کیا۔ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، ہم بستری کے علاوہ باقی سب کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا، معانقہ بھی کیا اور بوسے بھی دیے، پیار بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن جو اصل ہم بستری ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی سب کچھ میں نے کیا۔ فَأَنَا هَذَا، اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ، آپ مجھے سزا دیں جو چاہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے گناہ کیا وہ معاف ہو جائیں۔ اس مجلس میں حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے تیرے عیب چھپا دیے تھے، اگر تو اپنے عیب چھپاتا اور اس کا ذکر نہ کرتا تو وہ ستار العیوب ہے، جس نے تیرے عیب چھپائے تھے، تو نے جو کچھ کیا تھا کسی کو علم نہیں تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ستار العیوب ہے وہ اپنے رحمت اور فضل سے تیرے گناہ معاف کر دیتا۔ کاش کہ تو نے اپنے گناہوں کو چھپا دیا ہوتا۔ اب اس بھری مجلس میں تو نے آ کر اقرار کیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی لوگ بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی سن لیا کہ آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ شخص بیان کرتا ہے، وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شَيْءً، راوی بیان کرتا ہے کہ حضور نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ وہ بندہ بیان کرنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تو وہ اٹھ کے چلا گیا۔ فَانْطَلَقَ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے آدمی بھیجا اور کہا اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور اس کو سنائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اس آیت کا ترجمہ واضح ہے، نماز قائم کر، دن کی 2 طرفوں میں صبح اور شام، اور رات کے ایک حصے میں بے شک حسنات، نمازیں حسنات ہی ہیں، معنی بنے گا بے شک نمازیں، یذہبن السیئات، یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ بشارت آپ نے اس کو دی،
فقال رجل من القوم، ایک اور آدمی نے عرض کیا، یا نبی اللہ، ھذا لہ خاصۃ یا خاصۃ، یہ بشارت اس گناہ گار کے لیے خاص کر آپ نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت میں اسی کے لیے یہ ذکر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل للناس کافہ، بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے، کافہ، جتنے مصلی نماز پڑھنے والے اس وقت ہیں یا آئیں گے، سب کے لیے یہ بشارت ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائیں گے اور وہ نمازیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی وجہ سے ان کو گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو گاہے بگاہے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور پھر بھی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بشارت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، گر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور انہیں حرکت دی، ہلایا، بہت سے پتے گر گئے۔ آپ نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، قلت لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بہا وجہ اللہ، بے شک مسلمان عبد نماز ادا کرتا ہے اور اس نماز سے اس کے ارادہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اس کے حکم پر عمل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے گناہ اسی طرح گر جاتے ہیں، کما تحافت ھذا الورق من ھذی الشجرہ، جیسے کہ اس درخت سے اس کے پتے جھڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ اس قسم کی حدیثیں اور بھی ہیں۔ اس حوالے سے میں نے ایک اور انداز سے نمازوں کی فضیلت ذکر کی ہے۔ ایک تو تکبیرات، تسبیحات، تحلیلات کے حوالے سے میں نے ایک کلپ پہلے ریکارڈ کرا دیا ہے، اور ایک کلپ ابھی میں ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ جو پابندی سے نماز ادا کرنے والے لوگ ہیں، وہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اور 5 نمازوں کے اندر فرائض اور سنن اور نوافل جو عموماً معمول ہیں، جن کو ادا کرنا ہمارا معمول ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا، اس کی 40 رکعتیں ہیں، اور 40 رکعتوں کے اندر 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے، اور 33 رکعتیں ایسی ہیں جن میں ضم صورت ہوتا ہے۔ ضم صورت واجب ہے، لیکن بعض رکعتوں کے اندر جو فرائض کی رکعتیں ہیں آخری، وہ سورت سے خالی ہوتی ہیں، تو چھوٹی سورت کوثر، جس کی 3 آیتیں ہیں، ہر آیت کے اندر 10 حرف ہیں، اور وہ اگر پڑھی جائے تو 33 مرتبہ وہ پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم نے حروف کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا ایک اندازہ لگایا۔ سورہ فاتحہ کی سورۃ فاتحہ کے 140 حروف ہیں،
اور ان کا تکرار 40 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو جمع کیا تو یہ 5600 بنتے ہیں۔ 5600 حروف سورہ فاتحہ کے ہم تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور سورہ کوثر کو ہم 33 دفعہ ادا کرتے ہیں اور 30 حروف ہیں، ہر آیت کے 10 حرف۔ تو 30 کو ہم نے 33 میں ضرب دی تو 990 اس کا نتیجہ آیا۔ تو ٹوٹل ملایا دونوں کو تو 6590 حروف بن گئے۔ گویا کہ ہم سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانے کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کے 40 رکعتوں کے اندر 6590 حروف کو ہم نے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دے گا۔ یہ کم سے کم ہے، زیادہ بھی دے سکتا ہے، وہ وانق اور علیم و قدیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، الف لام میم ایک حرف ہے؟ آپ نے فرمایا، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا کہ جو شخص الف لام میم کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس فارمولے کے تحت جب ہم نے ضرب دی 6590 حروف کو تو یہ 65900 بنتے ہیں۔ 65900 نیکیاں بن گئیں ایک دن کی نمازوں کی۔ اب آپ معزز سامعین اس کو ایک مہینے کی نمازوں میں کنورٹ کریں کہ ایک مہینے کے کتنے ثواب بنیں گے۔ لاکھوں ثواب جا کر بنتے ہیں۔ تو اب بات منطقی طریقے پر بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص دروازے پر بہنے والی نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ تو 5 دفعہ غسل کرنے والے کے جسم پر کوئی میل نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح جو شخص 5 نمازیں ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ نہیں رہے گا، وہ پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ ساری باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بہت مایوس رہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ ان کو امید دلانے کے لیے ہم نے یہ روایتیں ذکر کیں اور یہ کلپ جاری کیے، اس لیے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے اور وہ مایوس ہوتے ہیں، اور بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی مایوس ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دونوں فریقوں کے لیے
یہ ترغیب دی کہ نماز پابندی سے ادا کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ کلپ ہم نے جاری کیے، جن لوگوں کو پسند آئیں وہ آگے فارورڈ کریں، لوگوں کو بتائیں۔ اگرچہ موجودہ دور میں نماز تقریباً ختم ہو چکی ہے، جمعے کی نماز لوگ ادا کر لیتے ہیں، باقی نمازیں ادا نہیں کرتے، اگر ادا کرتے ہیں تو بغیر جماعت کے ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، اور ان کے نمازوں کے ترک پر، جماعت کے ترک پر جو وعیدات ہیں وہ بھی ہم کسی وقت انشاءاللہ ریکارڈ کرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اور مسلم عورتوں کو پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔